یکم ربیع الاول 1448 ہجری، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم مسلمانوں کے لیے کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ کی ذات عالی کا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا شعر کی صورت میں، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، کہ جب تک زبان منہ میں ہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، آپ کی تعریف و توصیف دل پسند رہے گی۔ میں اور آپ بلکہ ساری دنیا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مقام و مرتبہ کیا جانے۔ اللہ تعالی جل وعلا نے ہم پر موقوف ہی نہیں رکھا اس بات کو، فرمایا کہ ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر اس ہستی کے لیے رب نے فرمایا کہ اے محبوب میں ہر وقت تیری شان بلند کرتا ہوں، میرے فرشتے ہر وقت تیرے لیے دعا کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں ہمہ وقت اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، اس کی شانیں بلند کرتا ہوں۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا نذرانہ تحفہ پیش کرتے رہا کرو۔ تو اس حوالے سے یہ 12 روزہ جو دروس سیرت ہے بہت اہم ہے۔ ہم آج کا مقدمہ اس حوالے سے کہ ان دروس سیرت میں ہم کیا پڑھیں گے، کیا سمجھیں گے، سوال اس بات سے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر سیرت صرف تاریخ کا نام ہے، بہت توجہ چاہیے آپ کی، اگر سیرت صرف تاریخ کا نام ہے تو یہ جان لینا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کہاں تشریف لائے، مکہ معظمہ میں آپ نے کتنا وقت گزارا، کیسے گزارا، مدینہ منورہ میں کیا ہوا، اور کب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر صرف تاریخ کا نام سیرت ہے تو یہ جان لینا کافی ہے، لیکن اگر قرآن کریم کا وہ حکم ہم یاد رکھیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر اس جملے کو یاد رکھا جائے تو پھر آپ کی سیرت ہماری پوری زندگی کا دستور ہے، ہماری پوری زندگی کا دستور ہے یہ جملہ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک بہترین نمونہ ہے، تمہاری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، اور ایسا جامع ترین کہ اس دنیا میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑے عہدے پر ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، دنیا میں کسی بھی مقام اور مرتبے سے تعلق رکھتا ہے، دنیا میں کسی بھی اسٹیج پر ہے، وہ جوانی میں ہے، وہ بڑھاپے میں ہے، وہ بچپنے میں ہے، وہ شادی سے پہلے والی زندگی میں ہے، وہ شادی کے بعد والی زندگی میں ہے، وہ معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، جس طرح کی بھی اس کا اسٹیٹس ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن میں پھر اس کو یوں بیان کیا کہ کس شخص کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کو نظر آئے گا کہ میرے لیے رہنما، میرے لیے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اس آیت میں قید لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر بھی امید رکھتا ہے، آخرت پر بھی اس کا ایمان اور یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ آیت پورے سلسلہ سیرت کی بنیاد ہے۔ ہم سیرت اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ماضی کی ایک عظیم شخصیت کے حالات معلوم ہو جائیں۔ ہم سیرت اس لیے نہیں پڑھتے، ہم سیرت اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل مل جائے، ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین آئیڈیل مل جائے۔ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، یہاں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہاں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کا جو سارا مقام و مرتبہ ہے، جو سیرت کا حصہ ہے، اس کو اس لیے پڑھتے ہیں۔ اور سیرت ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلیں تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اے اماں جان بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی؟ جب یہ سوال کرنے والے نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اور وہاں جمع کا صیغہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک آدمی نہیں تھا، ہم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے سوال کیا اماں جان ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کیا تھی، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا کردار کیسا تھا؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کانا خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا قرآن آپ کا اخلاق عالی ہے، یہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ گویا جو چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا اسوہ حسنہ جان لوں وہ قرآن سارا پڑھے۔ تو جب سیرت کو جاننے کے لیے کوئی شخص آئے گا تو اولاً اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو جاننا پڑے گا، تو قرآن اسے بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کا کردار کیسا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے صبر کیا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، قرآن ہمیں عدل کا بتاتا ہے، رحم کرنے کا بتاتا ہے، عفو درگزر کا حکم دیتا ہے، توکل کرنے کا حکم دیتا ہے، عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیتا ہے، اور سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ان سب پر عمل کیسے کیا جائے گا۔ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ان تعلیمات پر عملی زندگی میں عمل کیسے کیا جائے گا۔ اسی لیے علماء محدثین نے لکھا کہ قرآن کا عملی نمونہ اگر کوئی اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کرے، اسے قرآن کا عملی نمونہ مل جائے گا۔ اور ایک آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی اس حوالے سے بہت اہم کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ سیرت اس رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک نام ہے۔
اور قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو دل پر نقش کریں۔ قرآن فرماتا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے، تجارت و کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ حکم سے مراد یہاں عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا اس آیہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار، مال، یہ سارا کا سارا تجارت کا معاملہ جن مکانات میں تم رہتے ہو، ان سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کا اعلیٰ ترین معیار نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ جس نے یہ تین باتیں نہ اپنائی یا جس میں یہ تین باتیں نہ ہوئیں، اسے ایمان کی لطافت، ایمان کی حلاوت، شیرینی، ایمان کی لذت اور ذائقہ اس نے چکھا نہیں ہے۔ تین باتیں فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک معیار ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، پہلی بات۔ دوسرا، جس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے لیے کرے۔ تیسرا، اللہ نے ایمان پر رکھا ہے، ایمان کی توفیق دی ہے، دوبارہ کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند سمجھا جائے جیسے آگ میں ڈالنے کو انسان برا سمجھتا ہے۔ فرمایا جب تک یہ تین باتیں کسی کے اندر نہ پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو جان نہیں سکتا، اسے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کیوں فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، مال و متاع، ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت سہل کا ایک جملہ ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں جو شخص خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد نہیں کر دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہیں مان لیتا اور تمام کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو ان کے سپرد نہیں کرتا، وہ نہ ایمان کی لذت کو جان سکتا ہے نہ سنت کی لذت کو جان سکتا ہے کہ سنت کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس لیے معاملہ ایمان سمجھنے کا ہے۔ اگر کوئی ایمان کو جاننا چاہتا ہے، ایمان کی لذت کو جاننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری کائنات سے، سارے رشتوں سے
سب اثاثہ جات سے زیادہ محبت کرے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے اگلا سوال اس سے کیا، تو نے کیا تیار کیا اس کے لیے؟ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا؟ وہ اسی بارگاہ سے فیض یافتہ ہے جس بارگاہ سے سوال ہو رہا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس صدقات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہاں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں ائمہ محدثین لکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہو اور نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عارفین کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کو بھروسہ ہے اپنی نجات پر تو وہ رسول اللہ کی محبت ہے، وہ رسول اللہ کی محبت ہے جس پر اس کو یقین ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ یہ محبت صرف دعویٰ نہیں ہے، صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں جی ہم محبت کرتے ہیں۔ فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پہ بات کی جائے، دنیا میں اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہمیں دوست کی پسند و ناپسند سب کا علم ہوتا ہے۔ ہم اپنے دوست کے بارے میں بتا سکتے ہیں، بھائی فلاں آدمی میرا دوست ہے، اس کو یہ پسند ہے۔ اگر ہم اپنے کسی دوست کی دعوت کریں تو ہم اپنے گھر میں بتائیں گے کہ میرا فلاں دوست آ رہا ہے، اس کو یہ پسند ہے، اس کو میٹھے میں یہ پسند ہے، اس کو کھانے میں یہ پسند ہے۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور ہمارے گھر والے سب سے پہلے یہی سوال کریں گے، بھئی آپ کا قریبی دوست آ رہا ہے، اس کو پسند کیا ہے؟ اور ہم آگے سے کہیں یار پتہ نہیں کیا پسند ہے۔ آپ اپنی بیوی سے کہیں، آپ اپنی ماں سے، بہن بیٹی سے کہیں کہ بھئی میرا فلاں محبوب دوست ہے، مہمان ہے، وہ گھر میں آ رہا ہے، اس کی دعوت کی ہے، تو وہ پہلا سوال کیا کرے گا؟ ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی طرف سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اس کو کیا پسند ہے؟ اور اگر ہم یوں کہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو پسند کیا ہے، تو محبت کیا ہے؟ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ محبت تو اس بات کا نام ہے کہ ہمیں اس کے احوال کا علم ہونا چاہیے، اس کی باتیں یاد ہونی چاہیے، ہم اس کی ذات کو اپنا سکیں، اس کے کردار کو اپنا سکیں، بات بات پر اس کی بات کی جائے۔ عارفین کہتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے آنے بہانے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، عارفین کیا کہتے ہیں؟ بھائی جس طرح ہمیں محبت ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے مقدس شہر سے، طیبہ سے، طابہ سے، مدینہ منورہ سے، اور جب آپ کو محبت ہو تو آپ کے پاس کوئی وہاں سے آئے تو آپ اس سے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں۔ بولیے، آپ اس سے پوچھتے ہیں یار وہاں کی باتیں بتاؤ، وہاں کے موسم کا بتاؤ، وہاں کے حال احوال بتاؤ، وہاں کیسے جاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں سلام کیسے کیا جاتا ہے، وہاں نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کا حال بڑا عجیب سا ہے۔ ہمیں ایک دوست ملے، وہ کہنے لگے یار میں گیا تو مجھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
جیسا ہمارا یہاں حال ہے نا، ہم سمجھتے ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جمعے کے دن ہمارا معمول کیا ہے کہ پہلی اذان، اس میں تو اکا دکا، پہلی اذان کے موقع پر تو شاید مسجد میں کوئی اتفاق سے کبھی ہوتا ہو یا نہ ہوتا، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اذان ثانی جب ہو رہی ہوتی ہے خطبے سے پہلے، اس وقت ہم آتے ہیں۔ کل جمعہ تھا، اذان ثانی جب خطبے کے متصل جو اذان ہوتی، جب وہ ہونے لگی، ایک نعت خواں مسجد میں تشریف لائے، یعنی خطبہ، یعنی سب سے آخر میں وہ بندہ مسجد میں آیا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کر میں ان نمازیوں کی طرف رخ کرنے لگا تو سب سے پہلے وہ باہر جا رہا تھا، تو میں نے کہا اس بندے سے کوئی پوچھے کہ آج کون کون سی حدیث بیان ہوئی یا آج کیا بیان ہوا تھا تو یہ کیا بتائے گا۔ ہم وہاں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اذان کے وقت نکلیں گے، تو جب اذان کے وقت نکلیں گے، آپ میں سے جو وہاں سے ہو کر آیا ہے، جمعے کے دن اذان کے وقت جو بندہ ہوٹل سے نکلے گا وہ کہاں نماز پڑھے گا؟ اسے سڑک پر بھی جگہ نہیں ملے گی، تو وہ آ کے کیا کہے گا؟ یار اتنے تو جگہ ہی نہیں ہوتی، وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں انسان جانتا ہے اور بندہ چاہتا ہے اس کی بات کرتا رہے۔ مثلا آپ کا کوئی، ہمارے پاس کوئی بیٹا پڑھتا ہے یا ہمارے پاس بیٹی پڑھتی ہے کسی کی، وہ ہمارے پاس آئے تو اس کی خواہش اور کوشش ہوگی یار، اور ہم اس کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف کریں، یار آپ کا بیٹا بڑا لائق ہے۔ اب وہ کوشش کرے گا کہ کیسا پڑھتا ہے، آتا صحیح ہے، یعنی وہ ایک بات پر رکے گا نہیں، وہ یہ چاہے گا کہ اور سننے کو ملے، اور باتیں سنائی جائیں۔ او بھائی، یہ دنیا داری کی محبت کا یہ اصول ہے، جب ساری محبتوں سے اعلی محبت، ساری محبتوں سے فوق محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر اس محبت کو اپنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کیسے کرتے تھے، آپ چلا کیسے کرتے تھے، آپ گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، کتنا حسین انداز ہے۔ آپ کے گھر والے کہتے ہیں، پوچھا گیا، فرمایا گھر میں وہ گھر والے کام کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج کروایا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اسوہ کو اپنائیں تو ہمیں آپ کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، آپ کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تو پھر سیرت ہمیں بتائے گی، سیرت ہمیں بتائے گی کہ مشکلات میں کیسے جیا جاتا ہے، زندگی کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے، سیرت ہمیں بتائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، بچپن میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، والد کا انتقال تو پہلے ہو چکا، والدہ کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، پھر جد امجد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد بیست آپ کا اعلان نبوت کا معاملہ ہے، ہر طرف سے مخالفت۔ وہی جو کل تک صادق و امین کہا کرتے تھے، سارے کے سارے مخالف ہو گئے، یکا یک جیسے بٹن نہیں آپ اٹھا دیتے، یوں نقاب اترا ان سب کے چہروں سے جو کل تک صادق و امین کہا کرتے تھے، آگے پیچھے پھرا کرتے تھے، سب مخالف ہو گئے، اور چشم تصور میں لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور آپ کا وہ دشمن چچا جو ہے وہ پیچھے پیچھے، اس کی بات نہ سننا۔ ہائے، تصور کریں، تصور کریں، آپ نے پڑھا ہے، 7 سال 8 سال پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو بات بتاتے ہیں اور آپ کا باپ، چچا، آپ کے سارے قریبی آپ کی بات نہیں مانتے، کتنا دکھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مکہ میں آنکھ کھولی تھی، اسی مکہ کے لوگ آپ کو صادق و امین کہا کرتے، اور اسی مکہ نے پھر وہ دن بھی دکھایا کہ آپ آگے آگے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہیں پھر آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم ہوا، یہیں پھر آپ کا سماجی بائیکاٹ ہوا،
شیب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے. پھر عام الحزن کا سال، آپ کے عزیز از جان چچا، آپ کی محبوب ترین بیوی سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کے سب جا رہے ہیں، سب کے سب جا رہے ہیں. تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا. یہ سیرت ہمیں بتائے گی کہ مشکلات کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے. طائف کا دردناک واقعہ جہاں آپ پر پتھر پڑتے ہیں، ہجرت کا واقعہ کہ آپ خانہ کعبہ کو، آپ مکہ معظمہ کو دیکھ کے کہتے ہیں واللہ تو مجھے بڑا محبوب تھا، بڑا محبوب تھا. اگر تیرے رہنے والے ایسے حالات نہ پیدا کرتے کہ یہاں سے مجھے جانا پڑتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. تصور کریں. پھر جنگ بدر سے پہلے طرح طرح کی جھڑپیں ہیں، پھر بدر کا معاملہ ہے، پھر احد کا معاملہ ہے، پھر منافقین کے مسائل کہ وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ گئے تو یہاں بھی کانٹوں بھری زندگی ہے، منافقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی یہ قبیلہ مخالفت کرتا ہے، کبھی وہ قبیلہ مخالفت کرتا ہے، کبھی یہ مخالفت کرتا ہے. لیکن ان تمام کے تمام حالات میں رسول اللہ کا اللہ سے رابطہ نہیں ٹوٹا. یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے. سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سے رابطہ مشکلات کے بعد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. جب رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. آج ہمیں پتہ ہے معاشرے میں کیا ملتا ہے. ہم نے اکثر مشاہدہ کیا کہ جی فلاں آدمی وہ کہتا جی میں نہیں مانتا. بھائی تو کیوں نہیں مانتا بھائی؟ قریدنے پر جاننے پر پتہ ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ہمارا رشتہ اس بات پر ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم مانیں گے کہ اللہ ہے، اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی تو ہم نہیں مانیں گے. او بھائی کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا کو ماننے کا یہ پیمانہ ہے؟ کیا اللہ پر ایمان لانے کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کر لے تو تم مان لو گے کہ اللہ ہے، اگر نہیں قبول کی تو تم نہیں مانو گے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو ہمیں سیرت بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج ہم چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت دیں. ہمیں پتہ ہو کہ رسول اللہ نے دعوت کیسے دی، مکی دور میں دعوت کا انداز کیا تھا، توحید پر زور دیا، لوگوں کی فکری اصلاح کی، اخلاق عالی ان میں پیدا کیا، صبر، حکمت، جلد بازی نہیں کرنی. یہ تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی. افراد کیسے تیار کیے جائیں گے، لوگوں کو کیسے بلایا جائے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی جو دعوت ہے یہ اس کی ایک تصویر ہے کہ لوگوں کو بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت سے، دانائی سے، اچھے واعظ کے ذریعے سے. اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسے ہماری زندگی میں تبدیلی لاتی ہے. بطور عبد عبادت کیسے کی جائے گی، بطور داعی دعوت کیسے دی جائے گی، بطور معلم تعلیم کیسے دی جائے گی، بطور شوہر زندگی کیسے گزاری جائے گی، بطور والد اور نانا کیسے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی جائے گی، بطور قائد قیادت کیسے کی جائے گی، بطور حکمران عدل کیسے کیا جائے گا، بطور سپہ سالار اپنی جو فوج ہے اس کو سنبھالا کیسے جائے گا، بطور قاضی انصاف کیسے کیا جائے گا، بطور انسان رحمت کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ کیسے ہوگا. تو یہ سارا کا سارا آپ کی سیرت کے گرد گھومتا ہے. میں سیرت کی 100 کتابیں بھی پڑھ لوں
200 کتابیں پڑھ لوں، لیکن اگر میرے اخلاق نہ بدلیں تو نہ سیرت پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ سیرت سننے کا کوئی فائدہ۔ کیونکہ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک جملے میں کہا تھا، نہد شاخ پر میوہ برسر زمیں، کہ جس شاخ پر پھل لگ جائے وہ جھک جاتی ہے۔ تو سیرت جو پڑھ لے رسول اللہ علیہ السلام کی، اس کے اندر وہ معاملہ ایسا آ جائے، وہ معاملہ ایسا آ جائے، تو سیرت کا اصل نتیجہ کیا ہے؟ میری نماز بہتر ہو، مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے والا معاملہ نہ ہو، میری نماز بہتر ہو، میرا اخلاق بہتر ہو، میرے گھر کا ماحول بہتر ہو، میرے معاملات درست ہوں، میرے اندر صبر پیدا ہو، میرا تعلق سنت سے مضبوط ہو جائے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے لگوں۔ آج ہمارے نوجوان، ایک پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک جملہ جس کا نہ کوئی معنی نہیں، وہ وائرل ہوتا ہے۔ ایک بھانڈ ایک جملہ کہتا ہے، وہ وائرل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کالج میں جاتا ہے۔ کہاں کالج کے اندر لاکھوں روپیہ فیسیں دے کر پڑھنے والے، اور وہ بھانڈ سے متاثر سارے کے سارے لائن میں لگے ہوئے، اس کے ساتھ ہماری سیلفی آ جائے، اس کے ساتھ ہماری سیلفی آ جائے۔ اس پر کسی نے تبصرہ کیا، تصویر کے نیچے کسی نے تبصرہ کیا، یہ ہے کالج کا نوجوان، یہ ہے یونیورسٹی کا نوجوان، جس کا آئیڈیل کون ہے؟ ان پڑھ گوار بھانڈ، یہ اس کو اپنا آئیڈیل مانتا۔ تو ہم اپنا آئیڈیل ہی آج تک درست نہیں کر سکے کہ ہم کس کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں، جس سے ہم فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں، جس سے ہم نے سیکھا کیا ہے۔ ہم اداکار سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم کھلاڑیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم فنکاروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کاروباری شخصیات ہو، سیاسی شخصیات ہو، ہم ان سے متاثر ہو جائیں گے۔ اگر متاثر ہی ہونا ہے، اگر کسی کا گرویدہ ہی ہونا ہے، تو کائنات میں پھر ایک ہی ہستی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ اگر گرویدہ ہی ہونا ہے، اگر کامیاب ہی دیکھنا ہے، بھئی پوچھا جائے اس شخص سے تمہیں محبت ہو، بھئی اپنے شعبے میں بڑا کامیاب ہے، آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے فنکار اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو ناکام نظر آئیں گے، بڑے بڑے شاعر اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو ناکام نظر آئیں گے، بڑے بڑے سیاسی لوگ اپنی ذاتی زندگی میں آپ کو ناکام نظر آئیں گے۔ ایک شعبہ ہے جس میں صرف کامیاب ہیں، تو بھئی آپ ایسے آدمی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں جو صرف ایک شعبے میں کارکردگی دکھائیں اور باقی میں ناکام؟ تو آئیڈیل تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہے۔ تو آپ نے اگر یہی دیکھنا ہے، جس کا بچپن، اس کے بچپن جیسا بچپن کسی کا نہیں، اس کی جوانی جیسی جوانی کسی کی نہیں، اس کی جوانی جیسی جوانی کسی کی نہیں، وہ جس بھی جگہ پاؤں رکھتا ہے بلکہ وہ جن کی طرف دیکھ لیتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو آئیڈیل اگر ماننا ہے تو اس کو مانو جس نے لوگوں کو، اور جس نے ٹیک لگائی تنے سے تو تنا بولنے لگ گیا، جس نے ٹیک لگائی تنے سے، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی تو تنا بھی اس جدائی کو برداشت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ستون سے ٹیک لگا کے درس دیتے، اتنی سی محبت، اسے اتنا سا انس ملا تھا، اسے اتنی سی قربت ملی تھی کہ اس سے بس ٹیک لگائی تھی۔ ہمیں تو آپ نے اپنا بھائی کہا ہے، ہمیں تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ، ہمارے لیے تو دعائیں مانگی ہیں، ہمارے لیے تو رب کے حضور سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگی ہیں، اس کے لیے تو دعا نہیں مانگی تھی، ٹیک لگا کے صرف درس دیا تھا۔ اور جب ممبر بنا
تو راوی کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا جیسے حاملہ اونٹنی روتی ہے، کیونکہ اس کی آواز میں درد بہت ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ حاملہ اونٹنی کی طرح۔ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی طرح رویا، ساری مسجد نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑا، آ کے اس کو گلے لگایا۔ راوی کہتے ہیں جس طرح بچہ ہے ٹکورے لیتے ہوئے چپ نہیں ہوتا، ہم نے ایسی اس کی سسکیاں سنی کہ وہ ایسے چپ ہو رہا۔ یہاں عارفین کہتے ہیں رو، اس لیے کہ جب تم رو گے ان کا دست شفقت تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وہ آج بھی نوازتے، وہ آج بھی نوازتے ہیں، بس محبت ہونی چاہیے۔ تو آئیڈیل اگر ہے تو پوری شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اور اگر کامیاب بنانا ہے تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا کردار، آپ کی سیرت۔ تو ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم کوئی نہ کوئی واقعہ جو روزانہ آنے والے دنوں میں سنیں گے، اس سے اب کوئی نہ کوئی سبق جو ہمیں ملے گا اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اور عہد کریں گے کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے کہ آپ نے کس معاملے میں کیسا رویہ اختیار کیا، آپ بازار میں کیسے تھے، آپ مسجد میں کیسے تھے، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ نے کیسے کیسے معاملات رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان طرح کے جتنے معاملات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیے، اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اس سفر میں ہم سب کے لیے برکتیں پیدا فرمائے، اور ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔